انفوٹینمنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، اگر آپ اپنی صحت اور تندرستی کو لے کر واقعی سیریس ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ معزز دوستوں، گھروں میں بڑھتے ہوئے پلاسٹک کے استعمال سے ہماری صحت پر کیا برے اثرات ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ جو انکشافات اور جو ریسرچ ہم آپ تک آج پہنچائیں گے، اس کو سننے کے بعد آپ یقیناً پلاسٹک کے استعمال کو ترک کر دیں گے، یا پھر پلاسٹک کا استعمال کرتے ہوئے ایک دفعہ سوچیں گے ضرور۔ ناظرین کرام، اگر تھوڑا ماضی میں نظر دوڑائیں تو ہمارے گھروں میں دھات کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، جن میں پیتل، تانبا اور جو لوگ امیر تھے وہ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، جبکہ عموماً مٹی کے برتن بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان نے کاسٹ ایفیکٹونیس کی طرف جانا شروع کیا، یعنی کچھ ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں جو کم خرچ تھیں اور سب کی پہنچ میں تھیں۔ انہی میں پلاسٹک بھی شامل ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ٹوتھ برش سے لے کر شاپنگ بیگ تک، بال پین سے لے کر بریف کیس تک اور گاڑی کے سٹیئرنگ سے لے کر پائیدان تک، ایون کہ روزمرہ استعمال کی ہر چیز پلاسٹک میں دستیاب ہے۔ خواہ بچوں کے فیڈر ہوں، پانی پینے کے برتن ہوں، کھانا کھانے کے برتن ہوں، یا کوئی چیز کیری کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ سب آپ کو پلاسٹک میں اویلیبل ہوں گی۔ حال ہی میں چند اہم اداروں نے پلاسٹک کے نقصانات پر بڑی تفصیل سے ریسرچ کی ہے، جس کے مطابق پلاسٹک انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ناظرین کرام، ایسفانول اے، جسے BPA بھی کہا جاتا ہے، جو کہ پلاسٹک کا ایک لازمی جز ہے، اس پر سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ پلاسٹک کا یہ جز کینسر، برین ٹیومر، تھائرائیڈ اور دیگر غدودوں کے عدم توازن اور جنسی بیماریوں کا براہ راست سبب ہے۔ یہ تحقیقات جانوروں پر بھی کی گئیں اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ خطرناک کیمیکل مستقل بنیادوں پر مسلسل DNA کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین کرام، 2007 میں امریکن سائنٹسٹ نے اس کیمیکل کو زیادہ ڈیٹیل سے آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ یہ کیمیکل دلی امراض کا بھی باعث بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ خطرناک کیمیکل ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے بچوں کے فیڈر، جس میں دودھ ڈال کر بچوں کو پلایا جاتا ہے، یہ خطرناک کیمیکل جو لیکوڈ میں شامل ہو کر بچوں کی باڈی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ استعمال ہونے والے مشروبات پلاسٹک کی بوتلوں میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلوں میں موجود لیکوڈ پلاسٹک کے زہریلے مادے BPA سے پاک نہیں ہوتا، جو کہ آپ کی صحت کا کھلا دشمن ہے۔ آسان الفاظ اور مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ پلاسٹک کا ڈبہ ہو، شاپر ہو یا بوتل ہو، اس میں لیکوڈ چیز کو ہرگز نہ ڈالیں، خواہ وہ لیکوڈ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ گرم لیکوڈ میں پلاسٹک بہت جلد ڈیزولو ہوتا ہے، تو اگر آپ پلاسٹک کے اندر کوئی گرم لیکوڈ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کو لے کر واقعی سیریس ہیں تو پلاسٹک کا استعمال لیکوڈ چیزوں کے لیے ہرگز نہ کریں۔ ہاں، البتہ ٹھوس چیزوں کے لیے آپ پلاسٹک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں تو جب مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، اس ٹائم اتنی زیادہ بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھیں جتنی کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بیماریاں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں بہت ترقی کر لی ہے، لیکن آپ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں جن کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ ان میں یہ پلاسٹک بھی شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ اپنے بچوں کی ہیلتھ کے لیے کانشیس ہیں اور اپنی ہیلتھ کے لیے کانشیس ہیں تو اپنے گھروں کے اندر پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں، تاکہ اس خطرناک کیمیکل سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مفید اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔
انسانی صحت کو پلاسٹک کس طرح متاثر کرتا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ماحول پر پلاسٹک کے کیا اثرات ہیں، اس پر آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔